دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو پہلی کتاب میرے پاس جو ہے وہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی کی شائع کرتا ہے۔ محمد زین العابدین صاحب اس کے مصنف ہیں اور کتاب کا نام ہے یہ، یعنی را اور بنگلہ دیش میں بھارتی خفیہ ادارے را کے کردار پر مبنی تاریخ۔ محمد زین العابدین صاحب جو اس کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب اصل میں نومبر 1995 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے رکھی گئی ہے، لیکن یہ یقیناً اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی ادارہ معارف اسلامی کراچی سے، جو ان کا پتہ ہے میں بھی ڈال دوں گا فیس بک پہ اپنے صفحے کے اوپر، وہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ یقیناً آپ کو اس کا ڈسکاؤنٹ بھی ضرور دیں گے۔ 288 صفحات ہیں اس کے اندر اشاریہ کے ساتھ، اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی اہم کتاب ہے یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش جب بنا تو اس کے بعد سے 1971 کے بعد سے لے کر کے اور اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں را کا اور ہندوستان کی حکومت کا کیا کردار ہے، یہ کتاب اس سے بحث کرتی ہے۔ محمد زین العابدین صاحب کے بارے میں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ ان کا تعارف جو ہے وہ لکھا ہے کہ زین العابدین طالب علم رہنما بھی رہے مشرقی پاکستان میں، اور سابق مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک میں حصہ بھی لیا۔ وہ عسکری تربیت پانے کے لیے 1971 میں بھارت بھی گئے۔ واپسی پر انہوں نے مجیب بہانی یا مفتی بہانی میں شمولیت بھی اختیار کی اور سابقہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی جو افواج تھی ان کا ساتھ دیا، پاکستانی افواج وغیرہ کے ساتھ یہ لڑے تھے۔ یہ سینئر صحافی ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے یہ اس کے بعد کے حالات پر کتاب لکھی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بنگلہ دیش کی لڑائی کے اندر بھارت نے یقیناً ساتھ دیا پاکستان کے مقابلے میں بنگالیوں کا، لیکن اس کے بعد بھارت نے اور را نے اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ ہیں انہوں نے کس طریقے سے بنگلہ دیش میں گڑبڑ کرنے اور مختلف حوالوں سے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے بنگلہ دیشی قوم پرستی بمقابلہ بنگالی قوم پرستی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، 3-4 صفحات کے تاریخی حقائق بیان کیے ہیں، اعداد و شمار بیان کیے ہیں۔ وہاں بنگلہ دیش کے اخبارات، ہندوستان کے اخبارات، ہندوستان کے لوگوں کے اعترافات، بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کے اعترافات، یہ تمام چیزیں اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے۔ ثقافتی الغار کس طرح جاری ہے وہاں بھارت کی طرف سے بنگلہ دیش کے اندر، وہ اور جو اس کی اسلامک شناخت ہے اس کو کس طرح ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بنگلہ اکیڈمی کے بارے میں، شلپ کلا اکیڈمی کے بارے میں، نوجوانوں میں کس طرح کام ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں کس طریقے سے بھارت کام کر رہا ہے، اس کی ایجنسیز پیڈ لوگوں کے تحت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے نظریات کو یا بنگلہ دیش کے خلاف یا بنگلہ دیش کے لوگوں کے خلاف جو محب وطن ہیں وہاں کے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ اس میں بتایا گیا۔ معاشی استحصال، بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ گارمنٹس میں بہت آگے ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ گارمنٹس میں کس طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو پیچھے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو کس طریقے سے اس کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معدنی وسائل، ماہی گیری کی صنعت، چونکہ وہاں دریا بہت ہیں مشرقی پاکستان میں اور وہاں ماہی گیری کی صنعت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اس میں باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ حقائق کے ساتھ بتایا ہے کہ ماہی گیری کی صنعت کو کس طرح وہاں تباہ کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، کتابیں اور دیگر مطبوعات وغیرہ میں کس طریقے سے ہندوستان، بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر جو مطبوعات شائع ہوتی ہیں بنگلہ دیشی نقطہ نظر سے، اس کے بجائے بھارت کے اندر جو بنگال ہے، جو مغربی بنگال ہے، اس کی حمایت میں کس طریقے سے وہاں چیزیں شائع ہوتی ہیں اور کس طریقے سے وہ حاوی کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ فرخا بیراج جو بھارت نے بنگلہ دیش کے پانیوں پر بنا دیا ہے، اس کے ذریعے بنگلہ دیش کی معیشت اور بنگلہ دیش کی زراعت کس طرح برباد ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ شانتی بہانی، بنگا بھومی، بنگلہ دیش مہاجر سنگھ، اس میں نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی کہ ہندوستان میں کی جو را ہے اس نے بنگلہ دیش کے اندر چکما قبائل وغیرہ اور مختلف بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیشی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیمیں جو بنائی ہوئی ہیں، ان کو کس طرح تربیت دی جاتی ہے، کس طرح اسلحہ دیا جا رہا ہے، کس طرح پیسہ دیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کو بنگلہ دیشی حکومت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کتاب کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارتیوں کو آباد کرنے کی کوششوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ 1971 میں ہندوستان نے کہا کہ جی بہت سارے مغربی بنگال سے، مشرقی پاکستان سے یا مشرقی بنگال سے ہندو جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اب اتنا ہمیں خطہ دیا جائے، اتنا ایکڑ پہ مبنی، اتنے جو ہے وہ طویل ایک خطہ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ زمین دی جائے تاکہ ہم ان ہندوؤں کو دوبارہ آباد کریں۔ اس پر کیا لڑائی اور جھگڑا چل رہا ہے، فساد چل رہا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر جو یونیورسٹی کیمپس ہیں بنگلہ دیش کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر نوجوان طلبہ نے مشرقی پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کی تحریک و پروان چلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی کس طریقے سے نظریاتی طور پہ تربیت اب بھارت کر رہا ہے اور وہاں کے پروفیسرز کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہا ہے ہندوستان اور را
اس کے اندر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹرانزٹ، ہندوستان ٹرانزٹ چاہ رہا ہے بنگلہ دیش سے، کس طریقے سے وہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اعلیٰ طبقے میں بھارتی اثرات جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر کس طرح بنگلہ دیش کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا کس حد تک ہے وہ بھی ہے، اور چند مشترکہ دریا کے اندر جو ہندوستان اور پاکستان جو بنگلہ دیش کے درمیان دریا ہے اس پر جو ہے ہندوستان کس طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا۔ 288 صفحے کی کتاب ہے، اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی نے یہ شائع کی ہے۔ اگر آپ بنگلہ دیش 1971 کے بعد سے لے کر کے اب تک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو واقعی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جو ظاہر ہے کہ پاکستانی اخبارات میں نہیں چھپتے بنگلہ دیش کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے، سنسرشپ اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے، لیکن اس کتاب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، ہلکی پھلکی سی کتاب ہے، لیکن اس میں اعداد و شمار بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، حقائق بھی ہیں۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات آج کل کس نہج پر ہیں۔